وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب الاحترام میزبانان کرام، قابل صد تکریم و احترام معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جب انسان کو لانے کا ارادہ فرمایا، روئے زمین پر وہ آیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم 50,000 سال پہلے اس نے اس کرۂ ارض پر انسان کی تمام ضروریات، اس کے تمام حوائج، اس کی تمام تقاضے اور اس جہان میں رہنے کے اس کے زندگی کے تمام لوازمات کو پہلے یہاں موجود فرمایا اور اس کے بعد انسان کو لایا. اور اس نے ایک ایسا وعدہ فرمایا جو وعدہ انسان کے لیے اس جہان کے اندر زندگی گزارنے کا بہترین پر لطف، قابل عمل اور خوشگوار ترین وعدہ ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں، صحیح تناظر میں، صحیح زاویے کے مطابق سمجھ نہ سکے تو ہماری زندگی بہت بے کیف اور بہت تھکاوٹ، اعصابی تناؤ اور فکر مندی میں گزرتی ہے. جیسا میں نے عرض کیا، اس نے انسان کو اس جہان میں لانے سے پہلے جو اس کی زندگی میں یہاں اسے پیش آنے والے زندگی کے معاملات اور تقاضا جات تھے، وہ سارے اس نے پہلے پورے فرمائے اور اس کے بعد وہ انسان کو لایا. انسان حادثاتی طور پر یہاں نہیں آیا، باقاعدہ اللہ کے علم سے، اللہ کے اعلان کے مطابق، اور اس کا اعلان ملائکہ کے سامنے ایسے انداز میں کیا گیا ہے کہ جس سے ملائکہ کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ کوئی ایسی مخلوق اللہ بنا کر زمین پر بسا رہا ہے جس کے بارے میں وہ پہلے سے اعلان کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اور بہت سے وعدے فرمائے ہیں. وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے تو اس نے ایک وعدہ ایسا فرمایا ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ تشفی آمیز ہونا چاہیے، اور جس کو یہاں اس وعدے کی تشفی اللہ کی ذات کے معاملے میں نہیں ہوتی، اس کی زندگی یہاں بہت ہی مشکل گزرتی ہے. اور وہ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دابا عربی میں کہتے ہیں ذوی الارواح مخلوق. اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ زمین پر ریگنے والے کیڑے ہیں، چاہے وہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر چلنے والے درندے اور بہائم ہیں،
یا وہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ سارے کے سارے دعویٰ کہلاتے ہیں۔ تو اللہ ایک عجیب وعدہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی بھی ایسا ذی روح چیز مخلوقات میں انسان سمیت ایسا کوئی بھی مخلوق نہیں ہے جس کو رزق کی ضرورت ہو اور اس کا ذمہ میں نے نہ لے لیا، الا علی اللہ، اللہ پر ہے اس کا رزق۔ اور اگر ہمیں اسی ایک اللہ کے وعدے کی حقیقت سمجھ آئے تو زندگی کی ساری بے چینیاں، ذہنی اذیتیں، قلبی کوفت، بے اطمینانی اور یہ زندگی کی ہاؤ ہو جو ہے، اس سے نجات مل جائے۔ اور اس نے آگے بھی بتا دیا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقر یعنی اس نے اس جہان میں کہاں ٹھکانہ بنانا ہے، زمین کے کس خطے میں رہنا ہے، اس کی ضروریات کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کو اس جہان میں رہنے کے لیے کیسے سب چیزوں کا مہیا کرنا، یہ اللہ کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور پھر اس نے کہاں چلے جانا ہے، وہ کہتا ہے کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ میں نے کتاب میں اپنے علم کے زور پر پہلے سے لکھ رکھا۔ اگر یہ سب کچھ ایسا ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں تناؤ کیوں ہے، بے اطمینانی کیوں ہے، ہمارے اندر یہ ہجان امیز زندگی کیوں ہے، ہمیں اس حد تک اس دنیاوی امور کے اندر مصروفیت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے ساتھ نسبت کے بارے میں، اس کے حکم ماننے کے بارے میں اور اس جہان کے بعد چلے جانے کے بارے میں بھی ہمارا تصور معدوم ہو چکا، جبکہ جہاں وہ رزق کا وعدہ کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری زندگی کے اندر اس جہان میں رہنا اور اس کے بعد یہاں آگے تمہارا مستودع ہے، یہاں تم نے سونپا جانا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کل فی کتاب مبین، وہ بھی میں نے لکھ رکھا۔ کاروبار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منع نہیں کرتا۔ اب نے بھی کیے، بڑے بڑے صلحاء نے کیے، صحابہ نے بھی کیے، اور انہوں نے بہترین کاروبار کیے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے تم سب کچھ کرو، ضرور کرو، مگر میرے بن کر کرو۔ یہ ذہن میں تمہارے قلب کے اندر، تمہاری روح کی ہر نس میں، تمہاری زندگی کے ہر قدم، ہر فعل، دل کی ہر دھڑکن اور سانس کی ہر آمد اور رفت میں میرا پیغام تمہارے اندر گونجتا رہنا چاہیے کہ تمہیں ایک دن یہاں جو رہ رہے ہو اس سے آگے بھی سفر پڑا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کل فی کتاب مبین، یہ میں نے سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا۔ اگر ہمارا اس پر ایمان 100% آ جائے تو آپ خود ذہن میں سوچیں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی تناؤ، کوئی ہجان آمیز، کوئی تکلیفیں، کوئی پریشانیاں، کوئی مصیبتیں، کیا یہ آ سکتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس جہان کی زندگی کے اندر اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے، لطف چاہیے، امن چاہیے، خوشی چاہیے، تو وہ کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے لیے تو میں نے اپنے پاک نام کے ذکر کے اندر سارے اطمینان بھر دیے۔ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور جو میں اس کا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی زندگی کی باغ ڈور سنبھال لیتا ہوں۔
میں اس کو ہر قدم پر رہنمائی دیتا ہوں، میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر اور انعام تک رسائی دیتا ہوں، میں اس کو اپنے احکامات ماننے کا جذبہ اور شوق دیتا ہوں، سنت خیر الانام کو اس کے لیے اوڑھنا بچھونا بناتا ہوں، میں اس کی زندگی کے ہر کام کے اندر اپنی برکتیں نازل کرتا ہوں، نور بھیجتا ہوں، اس کی زندگی میں سرور داخل کرتا ہوں، اور وہ جب تک یہاں رہتا ہے خوش رہتا ہے، اور جب یہاں سے جاتا ہے تب بھی خوش جاتا۔ اور یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی خوشی اور راحت کی معیار اپنے بنا لیے، اور اس کے پیچھے جب ہم زندگی بھر دوڑتے رہتے ہیں تو اس دوڑ کے اندر ہمارے سے اس حد تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمان برداریاں ہوتی ہیں کہ جس کا نتیجہ ہمیں یہاں بھی اٹھانا پڑتا ہے، جب ہم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اٹھانا پڑتا ہے، حشر کے دن بھی اٹھانا پڑے گا، اور جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی اور ہم وہاں کھڑے ہوں گے، میزان عدل موجود ہوگا، اللہ اپنے عرش پر جو ہے وہ متمکن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے، اور ہر آدمی اکیلا اللہ کے حضور جائے گا، اور وہاں جب اپنا نامہ اعمال پائے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ میں اس زندگی کے اندر ہر زندگی کے شعبے میں، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہے، اس کا کسی اور پیشے سے ہے، ملازمت سے ہے، زراعت سے ہے، زندگی گزارنے کا کوئی اور شعبہ بھی ہے، کہتا ہے کہ اس کو وہاں حسرت ہوگی، کاش میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتا رہتا تو میرے کاروبار میں بھی برکت ہوتی، یہ میرے لیے آخرت کا توشہ بنتا، میں اللہ کے حضور سرخرو ہوتا، اور میں اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب میرا نامہ اعمال میرے سامنے کھولا جاتا تو میں ساری دنیا کے اندر جو اس وقت صفوں میں کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء کرام موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں سرخرو ہو جاتا۔ کاروبار آپ خوب کریں، صحابہ نے کیے، اور اس انداز میں کیے کہ ایک حدیث میں مختصر عرض کروں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جہان میں دو انسان ایسے ہیں جن کا حساب کتاب باقی لوگوں سے 500 سال زیادہ ہوگا، یعنی جتنا بھی کوئی جس قدر بھی بڑے سے بڑا آدمی ہے یا جو بھی ہے، اس سے دو انسان ایسے ہیں جن کا حساب کتاب باقیوں سے 500 سال زیادہ ہوگا، یعنی باقی مخلوق ساری حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گی، اس کے بعد دو انسان ایسے بچ جائیں گے جن کا حساب کتاب 500 سال اور ہوتا رہے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ایک نبی ہے اور ایک غیر نبی ہے۔ مزید انہوں نے جب عرض کی تو فرمایا انبیاء میں سلیمان علیہ السلام ہے، اور غیر نبی میں یہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اگر آج کے بیانوں کے مطابق آپ ان کی زندگی کے اندر ان کے اثاثے اور اموال اور دولت کا آپ حساب کتاب جوڑیں تو یقین کریں کہ جتنی اس دور میں اس بندے کے پاس دولت تھی، اور اگر آج کے پیمانوں کے ساتھ آپ اس کو ناپیں تو اس وقت بھی اگر وہ ہوتے تو ان کے اثاثے پوری دنیا میں کہیں سب سے بڑھ کر ہوتے، وہ روئے زمین کا امیر ترین آدمی ہوتا۔ کاروبار کیا نہ اس نے۔ میں ویسے آپ کو بتا دوں ان کی جو
विरासत बांटी गई है, उनको एक एक बीवी को, जो 4 बीवियां थी, उनको 1.5 अरब दिनार एक एक बीवी के हिस्से में आए। यानी 6 अरब दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था, वो तो उनकी बीवियों के हिस्से में आए। और उनकी बाकी जो औलादें थी उनको बांटने के लिए उनकी सीरत में मौजूद है कि वो हथौड़ों के साथ काट काट कर सोने चांदी उनके वारसों को दिए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 500 साल इसका हिसाब वहां ज्यादा होता रहेगा, मगर इसके बारे में दुनिया में कह दिया वो जन्नती अब्दुर्रहमान फिल जन्नह। कारोबार का मजा ना है। यहां इस दुनिया में उसने कारोबार किया, सारी दुनिया से बढ़कर किया। आप अंदाजा करें जब कारोबार का उसका हिसाब हो रहा होगा और वो अल्लाह के हजूर खड़ा होगा और मलाइका उसके नामा अमाल की किताबें जो हैं वो उसको वर्क गर्दानी कर रहे होंगे, तो आपका क्या ख्याल है उनके नामा अमाल में ये होगा भाई उसने फलां नमाज नहीं पढ़ी है, फलां ज़कात नहीं दी, फलां ये नहीं दिया। अगर वो ऐसा होता तो जिंदगी में उसको जन्नत की बशारत क्यों होती? मतलब ये है कि उसने इस अंदाज में ऐसे खूबसूरत तरीके पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन मंशा और रजा के मुताबिक जिंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन काम किए। वो पूरी दुनिया का अमीर तरीन आदमी कहलाया और मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जबान हक तर्जमान से अपने आप को जन्नत के अंदर रहने का बासी भी यही बताया। ये कारोबार अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। जब वो काफिर की मेहनत को जाया नहीं करता तो मुसलमान की क्यों जाया करेगा? हम अपनी कम ख्याली, कज फहमी, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से बेगानगी के नतीजे में अपनी जिंदगी यहां भी खराब कर बैठते हैं और उसका नतीजा आगे अब्दुल्लाबाद तक भुगतते रहते हैं। अगर हम यहां आज जिस तरह का माहौल है, अगर कोई आदमी ये सोच ले कि मैंने दीनदारी ही के तहत ही सब कुछ करना है, आप यकीन करें अगर किसी को ये पता चल जाए कि इस दफ्तर के अंदर 100% हक बात होती है, वादे के मुताबिक होती है, गलत बयानी नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती, उसके साथ फ्रॉड नहीं होता, तो जब दुनिया जहान में हो रहा हो और वह एक जगह न हो रहा हो तो क्या आप समझते नहीं कि सारी दुनिया जो है उसी के पास आ जाए? आज तो ईमानदारी आपके कारोबार को बढ़ाने का जरिया बन सकती है। एक हमारे जानने वाले थे, वो फरमाते हैं मेरा एक गैर मुल्की दोस्त था, वो मेरे पास आकर ठहरा लाहौर में ही, तो वो उस रात को दूध का गिलास पीकर सोता था, बचपन से उसको आदत थी। तो उसके पास आकर ठहरा तो उसने कहा भाई मुझे जहां से मर्जी ला कर दो, मगर मुझे एक गिलास दूध का रात को सोने से पहले 100% खालिस दूध। तो वो उनके दोस्त कहने लगे कि मेरे पास जो दूध देने वाला आता है वो कसमिया तौर पर पूरी वो जिम्मेदारी से कहता है जी खालिस दूध है, मैं वो आपको रात को दे रहा हूं। जब उसने पिया तो उसने कहा जी ये दूध खालिस नहीं है, मैं तो बचपन से पीता आ रहा हूं, मैं तो दूध का एक घूंट चाहे जबान पर रखूं तो मुझे पता लग जाता ये खालिस नहीं है। उसने कहा ये रुए जमीन नहीं, लाहौर का सबसे ईमानदार तरीन गवाला है। जब उसके वो गैर मुल्क के मेहमान ने सुना था, उसने कहा मेरा तुम्हें एक मशवरा है, तुम 100% ईमानदारी से सिर्फ इसी दूध का कारोबार शुरू कर दो, सारा लाहौर तेरे दरवाजे पर होगा और तू दिनों में अमीर हो जाएगा। तुम सिर्फ ईमानदारी से बेचो। अगर ये आदमी जो है जो कह रहा है 100% सही है,
یہ نہیں ہے. تم ایمانداری سے بیچو یا دنیا کو یہ پتہ لگا کہ پورے لاہور میں اس کا دودھ سب سے زیادہ خالص ہے, اتنی مخلوق آئے گی کہ تجھے دودھ دینا وہ مشکل ہو جائے گا اور تو سب سے امیر ہو جائے گا. کبھی ہم نے ایمانداری کے زور پر امیر ہونا ہی بھی اگر ہمارے زندگی کے نصاب میں آ جائے تو ہمارے سارے دکھڑے دور ہو جائیں. تو معزز حاضرین, کاروبار سے کسی کو اسلام نے منع نہیں کیا, زراعت سے نہیں کیا. زندگی کا کوئی شعبہ جو اللہ کے احکامات اور سنت خیر و انعام کے مطابق ہو, یہ سارے حلال. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رزق پہلے سے طے کر رکھا ہے. ہماری اور آپ کی حشر کے دن مواخذہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ رزق تو میں نے تیرا طے کر رکھا تھا اور تجھے چھوٹ دی تھی, اجازت دی تھی, اور اگر تو اس کو میرے طریقے کے مطابق حاصل کرتا تو یہ تیرے لیے توشہ آخرت ہوتا, ملے گا تجھے پھر بھی وہی, اور اگر وہ تو نے غلط طریقے سے حاصل کیا تو یہ تیرے لیے عذاب بنے گا. کہتے وہ تو طے ہے. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے, دھوکہ کر کے, غلط بیانی کر کے اگر ہم زیادہ لے رہے ہیں, آپ یقین کریں یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا, اس کا مواخذہ بہت عجیب ہوگا. اور اگر آپ وہی حق کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اور صحیح 100% آپ بات کر کے وہ کما رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو ملے گا وہی, مگر وہ آخرت کا توشہ, کیونکہ وہ خود کہہ رہا الا علی اللہ رزق, میں نے تمہارا رزق اپنے پاس رکھا ہے اور میں نے اس کو طے کر دیا ہے. اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو حاصل کرتے ہیں وہ کس ذرائع سے, کس نیت سے, کس نظریے سے اور کس انداز میں حاصل کرتے ہیں, اسی پر مواخذہ ہے. اگر ہم یہ بات قرآن کریم کی اسی ایک آیت کا یہی حصہ سنبھال لیں اور اس پر کاربند ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریم اور قادر ہے, وہ ہمارے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا, ہماری زندگی کو آسان بنا دے گا, ہماری اس زندگی کو پرلطف بنا دے گا. اور پھر جب اس کے حضور حاضری ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی راضی ہو جائے گا. یہ تو حق ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں لائی جا سکتی. ہماری نیت کا جو پھل ہوگا وہی ہمیں یہاں ملے گا اور اسی کا نتیجہ آگے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بہتر بنائے. ہمیں اللہ اپنے احکام اور سنت خیر الانام کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں, ہر زندگی کے زاویے میں, زندگی کے ہر ہمارے قدم میں اور ہماری سوچ میں, ہمارے فیصلوں میں, ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں, ہمارے سانسوں کی آمد اور رفت میں اپنے پاک نام کا نور اور سنت خیر الانام کے فیضان کا سرور کریں. آخری بات, صوفیہ کرام, مشائخ اعظام, اولیاء کرام وہ اس کا ایک بہترین اور قابل عمل نسخہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے زندگی کی اس منزل کو پا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان چاہے کھرب پتی بھی ہے, اس کے پاس اللہ کی طرف سے 2 ایسے انعامات ہیں جو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس سے لے لیا جائے تو اس کی زندگی فوراً ٹھہر جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک سانس کی آمد اور رفت, سانس ہے تو ہماری زندگی, اور دوسرا دل کی دھڑکن. اگر دل دھڑک رہا ہے تو ہم زندہ ہیں, اگر یہ نہیں دھڑک رہا تو پھر ہم. یہ 2 ہمارے پاس ایسے انعام ہیں کہ باقی انعام سارے اس کے بعد ہیں. کسی کوئی کھڑا پتی بھی ہو تو بھائی اگر اس کو سانس ہی نہیں آ رہا, اس کے پیچھے سلنڈر کی پائپ لگے ہوئے ہیں, یا اس کا دل ہی صحیح نہیں دھڑک رہا, ہر وقت ڈاکٹر اس کے جو ہے دل کے پرخچے اڑاتے پھر رہے ہیں,
تو اس کو پر خراب پتی ہو اس کی جاڑیں بلا سے پہلے تو اس کو زندگی کی پڑی رہے. تو صوفیاء جو کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل کی دھڑکنوں کو اور سانس کی آمد اور رفت میں اللہ کے پاک نام کو سمو لو اور دل کی دھڑکنوں میں اس کو پرو لو اور تم اللہ کے پاک نام کا ذکر کرنے لگ پڑو تو تیری صبح بھی کامیاب ہے، تیری شام بھی کامیاب. جیسے میں نے آیت مبارکہ سورۃ رعد کی پڑھی ہے تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان والوں کے لیے زندگی کی خوبصورتی اور جمال اور لطف اور رعنائی اور زیبائی اپنے پاک نام کے ذکر میں رکھی ہے، اور اطمینان قلب میں نے اس پہ رکھا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اور پھر کہتا ہے الا. الا عربی میں کہتے ہیں جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں، جیسے میں کہتے ہیں بھائی جی ذرا بات سننا، تو عربی کہتے ہیں الا، تو سن لو. یہ اعلان ربانی ہے. اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم نے دلوں کا سکون تو رکھا ہی اپنے پاک نام کے ذکر. یہ جو ہماری زندگی صبح سے شام تک گزرتی ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحبان فرماتے کتنے ہم ہزار سانس لیتے ہیں، کتنے ہزار دفعہ دل دھڑکتا ہے. اگر یہ چند دھڑکنے اور چند سانس ہم اللہ کے پاک نام کے لیے وقف کر دیں تو کل کو حشر کے دن اس کے حضور کھڑے ہو کر یہ تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ تو نے ہمیں اتنے سانس دیے تھے، اس میں سے چند سانس صبح اور چند شام ہم نے تیرے نام پر بھی تو لیے تھے، اور چند دھڑکنے ہم تیرے نام پر دھڑکیاں تھیں. بس اللہ کریم اور قادر ہے، اسی پر ہی ہمارا کام ہو جائے. یہاں بھی اطمینان دے دے، وہاں بھی ہماری مہربانی کر دے تو کام ہو گیا. اللہ کے پاک نام کا ذکر یہ قرآن کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور جو آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ذکر اللہ کی بہار لاتے ہیں وہی پیر کہلاتے ہیں، باقی تو چور ہوتے. اس لیے جہاں بھی آپ کو کوئی درویش حق اللہ کے پاک نام کے ذکر کی طرف بلاتا ہوا نظر آئے اس کی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کے کاروبار میں برکت ڈالے، اس میں وسعت عطا فرمائے، ہمیں خیر اور برکت سے نوازے، اور اس ہمارے کاروبار کو دنیا میں بھی قبر اور حشر اور آخرت اور پل صراط تک ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا خیال ہے نماز کا وقت نزدیک ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آمد کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری اس بات چیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے منور فرمائے، اور ہمیں اپنے پاک نام کے ذکر کی توفیق اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری صبح اور شامیں اپنے پاک نام کے ذکر کی اور اس میں ذات کے تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور سکرات سے لے کر پل صراط تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کے فیضان سے مالا مال فرمائے، تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام امور میں خیر اور برکت فرمائے، اور ہمارے لیے ہمارے اس ملک کو بھی اسلام کی بہار عطا فرمائے، اور یہاں خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا نظام نصیب فرمائے. کافرانہ پلید طاغوتی نظام سے ہماری سارے ملک اور قوم، پوری امت اور پوری انسانیت کو بچائے، اور ہمیں اللہ کے حضور سے روبرو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہمیں شرمساری سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ خیر. آئیے